بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سامعین دی قدر، ہماری گفتگو جناب سرور کونین سید الکونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور تعظیم ذات کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق واجبہ میں سے جو سب سے پہلا حق واجب ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی تعظیم اور ادب اور احترام ہے، اور پھر اس ضمن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مقامات اور چیزوں اور اشیاء کا احترام، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست کے آداب اور زیارت کے آداب پر ہماری گفتگو ہوئی۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے ہم آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق واجبہ میں سے ایک نہایت اہم حق واجب پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق واجبہ میں سے ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان اور مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے، اس کے اعزہ اقربا اولاد سے، غرض دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایمان کے کامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر سب سے زیادہ غالب ہے۔ دیکھیں کہ انسان کے ساتھ محبتیں ہوتی ہیں، اور ان محبتوں کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک محبت جو فطری جذبے کے تحت ہوتی ہے، جیسے والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ محبت، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں اپنی اولاد اور اولاد کے دل میں اپنے والدین کی محبت فطرت کے اندر رکھ دی ہے، اور ان کے ساتھ ملاطفت اور شفقت اور رحمت کا تعلق یہ ایک فطری تعلق ہے۔ اور ایک محبت ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے مختلف قسم کی چاہتیں ہوتی ہیں، جس کو شہوات کی محبت کہتے ہیں، یعنی گھر کی محبت، کاروبار کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی چاہت، اور یہ وہ ساری چیزیں، مکانات کی محبت،
یہ وہ محبت ہے جس کو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ اللہ نے جو محبتیں اس دنیا میں نازل کی ہیں ان میں ایک محبت یہ بھی ہے کہ انسان مختلف قسم کی چاہتوں کے ساتھ مختلف قسم کی محبتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، لباس اچھا ہو، یہ ساری چاہتیں اور محبتیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک محبت ہوتی ہے جو کسی کے کمال کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی صالحیت کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں کو جامع ہے، اور ایک مسلمان سے تقاضا یہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محبتوں سے منع نہیں فرمایا کہ بھئی اولاد کی والدین سے محبت نہ ہو، والدین کی اولاد سے محبت نہ ہو، میاں کی بیوی سے محبت نہ ہو، انسان کی مال سے محبت نہ ہو، دولت سے محبت نہ ہو، مکانوں سے محبت نہ ہو۔ ان محبتوں سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبتیں تمہارے دل میں ہونی چاہیے، لیکن ان تمام محبتوں پر میرے محبوب کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ جہاں تقاضا ان دونوں کے درمیان تقابل کا ہو، جہاں یہ محبتیں دونوں ٹکرا جائیں، تو پھر میرے محبوب کی محبت ان سے مقدم ہونی چاہیے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے نہایت تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان کان ابناؤکم، اگر تمہاری وہ اولادیں جن کو تم محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پرورش کرتے ہو، بڑا کرتے ہو، پالتے ہو، ان کی تعلیم و تعلم کا خیال کرتے ہو، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویاں جن سے تم محبت کے ساتھ نکاح کرتے ہو، وعشیرتکم تمہاری بہنیں جن کے ساتھ تم صلہ رحمی کرتے ہو، واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کوشش کر کے جد و جہد کر کے کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها اور تمہارا کاروبار جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن احب الیکم اور وہ گھر تمہارے مکانات جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے رسول میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر بھیجے۔ یعنی یہ محبتیں ہونی چاہیے، ان محبتوں سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ محبتیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بڑھ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ عزیز ہو جائیں یہ چیزیں، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی اندر کی کیفیت کو بیان کیا۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن اگر عمل کا وقت آ جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں۔
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ جو اندر کی کیفیت تھی انہوں نے بیان فرما دی کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے اور بہت زیادہ محبت ہے اور ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، لیکن ایک چیز کی محبت ہے جو مجھے آپ کی محبت سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، وہ ہے میری اپنی نفس کے ساتھ محبت، میری اپنی جان کے ساتھ محبت۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، ایسا نہیں ہو سکتا ہے عمر، یعنی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ان یکون احب الیکم، جہاں تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی گہرائیوں تک اتر گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآن، یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر فقد استکمل الایمان، اے عمر ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، یعنی اگر میری محبت تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو پھر تم ایمان میں کامل ہو گئے۔ گویا ایمان کی کاملیت کی شرط یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تمام چیزوں سے زیادہ۔ کسی شاعر نے کیا کہا کہ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا ہے، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بطحا کی حرمت پر، کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان تک قربان نہ کر دوں، یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ کسی کام نہیں آ سکتے، یعنی جب تک میری جان سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب نہ ہو جائیں، میں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام محبتوں کی امام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ ہو تیرا عشق جس نماز کا امام، نہ ہو تیرا عشق جس نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب ہے، میرا قیام بھی حجاب ہے، کہ میری تو نماز کا امام بھی اگر تیرا عشق نہ ہو، یعنی نماز بھی میں اگر نماز بھی آپ کے عشق سے معمور نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہو سکتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت یہ تمام چیزوں پر زیادہ ہے۔ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھتے تھے تو پھر تمام محبتوں کو قربان کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق اور ان کا ادب و احترام انہیں ہر چیز سے زیادہ تھا۔ دیکھیں ایک صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اور مجالست کی جاسوسی کے لیے بھیجا گیا قیصر و کسریٰ کی جانب سے کہ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شخصیت ہیں اور صحابہ کیسے ہیں اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے جا کر جب واپس دربار میں حالات بیان کیے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ حدیث روایت کی لیکن حالات پہلے بیان کیے، تو انہوں نے کہا کہ فواللہ، اللہ کی قسم، واللہ لا يعظم اصحابہ ملوک من ملک الدنیا، کہ میں قیصر و کسریٰ کی دربار بھی میں نے دیکھی ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی دربار میں نے دیکھی ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے لوگوں نے ان کی اس قدر عزت کی ہو، ما يعذب اصحاب محمد محمدہ، جتنی تعظیم اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، کبھی ایسی محبت میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھی۔ تو قیصر و کسریٰ کی آنکھیں ترس گئی کہ کاش وہ عظمت و سطوت، وہ محبت اور عشق کا عالم ہم بھی دیکھتے، اور اس نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1500 صحابہ کے
جھرمٹ میں جب لعاب دہن پھینکتے ہیں تو صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ لعاب دہن میرے ہاتھ پر آئے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، فدالا کا وجہ اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی حجامت کرا رہے ہیں، اور تمام صحابہ ان کے ارد گرد ایسے طواف کر رہے ہیں گویا وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بال زمین پر گرنے نہ پائے۔ ایک ایک بال کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں اور ان کو محفوظ کر رہے ہیں اور چوم رہے ہیں، یہ محبت کا عالم ہے۔ تو جب قیصر و کسریٰ نے یہ آداب سنے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسے رسول ہیں جن کی محبت اس قدر زیادہ ہو گئی کہ وہ لوگ سب کچھ بھول گئے عشق رسول۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ایمان کی اولین شرط ہے، اس کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ من وجد فیہ لذ حلاوۃ الایمان، یہ تین چیزیں ہیں، تین کام ہیں جس نے کر لیے، جس نے پا لیے، اس کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محسوس چیز کی محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دی سمجھانے کے لیے کہ جیسے تم لذیذ کھانے کی لذت کو محسوس کرتے ہو، لذیذ مشروب کی لذت کو محسوس کرتے ہو، تو اگر تم یہ تین کام کرنے لگ جاؤ تو پھر تمہارے ایمان کی حلاوت تم کو اسی طرح محسوس ہونے لگے گی، تم دیکھو گے کہ تمہاری ایمان کے اندر حلاوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے سوا میری محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ بڑھ جائے۔ اور دوسرا کام کہ وہ میری محبت میں اس قدر آگے چلا جائے کہ وہ جس کے ساتھ بھی تعلق رکھے، جس کے ساتھ محبت کرے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اور میری محبت کے تابع رہ کر محبت کرنے لگے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا ایک ایک عمل میری سنت کے مطابق ہو۔ اگر تم نے یہ تین کام کر لیے تو پھر تمہیں ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہونا شروع ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی وہ اصل چیز ہے جو انسان کو ایمان کی حلاوت اور لذت دیتی ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو پھر نماز ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، حج ہوگا، لیکن ایمان کی حلاوت نہیں ہوگی۔ ان سب کے بغیر انسان مومن ہو سکتا ہے، لیکن عشق محمد کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولین شے ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنی محبت کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مشروط فرما دیا کہ اگر تم کہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس دعوے کو تم کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کر کے میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرو، میں سمجھ جاؤں گا تمہارا دعویٰ سچا۔ تم میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے لگو، اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ، یحببکم اللہ، بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے۔ تو یہ محبوب اور محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو مشروط فرما دیا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو گے تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جب تم سے محبت کریں گے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ تو گویا انسان کے لیے ایمان کی تکمیل کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ محبت رسول، اور محبت رسول کی تکمیل کیے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محبت رسول میں سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کی دولت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔